نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين صدق الله. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آج سورۃ الانبیاء میں پڑھا گیا. ہمارے حافظوں نے وہیں سے پڑھنا شروع کیا تھا. اس کے علاوہ دو واقعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے گزرے ہیں اور ایک اور واقعہ آگے آ رہا ہے اور پہلے تین واقعے گزرے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ 5 واقعے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور قرآن کریم چونکہ واقعات کی کتاب نہیں، ہسٹری نہیں ہے، اس لیے جس واقعے کا جہاں موقع ہے وہاں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. سارے واقعات اکٹھا کر کے بیان نہیں کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 5 واقعے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ خاص بات آپ حضرات کے ذہن میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے پہلے باپ ہیں، یہ سب جانتے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام انسانوں کے دوسرے باپ ہیں. قرآن میں ہے، سورہ صافات میں آئے گا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. طوفان آیا پانی کا، سب غرقاب ہو گئے. یہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا یا اسی علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے؟ ابراہیم نے استغفر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جہاں رہتی تھی وہیں آیا تھا. وہیں آیا تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 باپ ہیں. یہ سلسلے نسب بائبل میں ہے، سچ یا جھوٹ وہ جانے. مگر بائبل میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 باپ ہیں.
اور 10 باپوں کی اولاد اتنی نہیں ہو سکتی ہے، 10 جنریشن اتنے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ساری زمین بھر جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جہاں تھے وہی علاقہ وہی انسانوں سے آباد تھا، وہاں سیلاب آیا اور سب انسان غرقاب ہو گئے۔ صرف کشتی میں جو 80 مرد اور عورتیں تھے وہی بچ گئے، پھر ان کی نسلیں چلی۔ رفتہ رفتہ سب کی نسلیں منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں تھے اور ایک بیٹا پانی میں ڈوب گیا تھا۔ جو 3 بیٹے حضرت کے کشتی میں تھے انہی کی نسلیں پھر آگے بڑھتی رہی، چلتی رہی، اور آج ساری دنیا کے تمام انسان نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، دوسرے فادر ہیں۔ اور یہ مسئلہ قرآن میں ہے، سورہ صافات میں ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا۔ یہ مضمون بھی آپ جانتے ہوں۔ ایک تیسرا مضمون ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنے عرصے کے بعد معلوم نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی بڑے پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے، عظیم الشان اولو العزم پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو بڑی شخصیت پیدا ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، اور یہ بھی قرآن میں مذکور ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے اور جو کتاب نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت ہے کہ ان کے بعد جو بھی پیغمبر آئے دنیا میں اور جو بھی کتاب نازل ہوئی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ قرآن میں ہے کہ ابراہیم کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب گردان دی۔ ایک سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ 1,00,000 انبیاء آئے اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک سلسلے میں تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو چونکہ ہمارے نبی صاحب حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملت ابراہیمی اور ملت اسماعیلی پر ہیں، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند اہم واقعات قرآن کریم میں مذکور ہوئے ہیں، اور وہ 5 واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، وہ قوم 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے اور کچھ لوگ مورتیوں کو پوجتے تھے۔ ان دونوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو آسمان کے تاروں کو پوجتے تھے ان کو اللہ کی وحدانیت کس طرح سمجھائی تھی، کیا دلیل ان کے سامنے پیش کی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو مورتیوں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے پر
اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معبودیت سمجھائی تھی، اور بتوں کی بے ثباتی، بتوں کی بے حیثیتی کس طرح سے ان کے ذہن نشین کی تھی. یہ دو واقعے ہیں. پھر جب حضرت قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، جو انہوں نے تمام مندر کی مورتیوں کو توڑ دیا تھا، یہ معاملہ بادشاہ کے سامنے رکھا، کمپلینٹ کی کہ ابراہیم نے ہمارے مندر کے مورتیوں کی یہ گت بنائی. تو بادشاہ خدائی کا دعوے دار تھا. بادشاہ خود یہ دعوے دار ہے کہ خدا سب انسانوں کا میں ہوں. اور اب تو ایسے کم رہ گئے ہیں، اب بھی ہیں خدائی کے دعوے دار، اب بھی ہیں، مگر کم رہ گئے. کیونکہ اب انسان کچھ عقل زیادہ ہو گئی انسانوں کے بعد، تو عقل مند لوگ جلدی سے ایسے دعوے نہیں مانتے. لیکن پہلے جب لوگ بھولے والے تھے تو ہر آدمی خدا بن جاتا تھا. یہ آغا خان جو اسماعیلی فرقے کا بانی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ یورپ میں آیا، ہندوستان میں سے یورپ کے دورے پر آیا. تو یورپ میں نامہ نگاروں نے اس سے سوال کیا کہ ہندوستان میں آپ کو لوگ خدا مانتے ہیں، آپ کیسے خدا ہو گئے؟ یورپ کا تو ذہین عنصر تھا، لوگ ذہین تھے، انسان کیسے خدا ہو جائے. تو انہوں نے سوال کیا کہ ہندوستان کے لوگ آپ کو خدا مانتے ہیں، آپ خدا کیسے ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا، ہندوستان کے لوگ بے وقوف ہیں، چوہے کو پوجتے ہیں، سانپ کو پوجتے ہیں، پتھر کو پوجتے ہیں، دریا کو پوجتے ہیں، ندی کو پوجتے ہیں، میں تو ان سب سے اچھا ہوں. ان کے نزدیک یہ جب سب چیزیں خدا ہو سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں خدا ہو سکتا؟ چنانچہ قرآن کریم میں دو شخصوں کے بارے میں، ایک کے بارے میں تو صراحت ہے، ایک کے بارے میں اشارہ ہے. فرعون کا یہ دعویٰ، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار تو تمہارا میں ہوں. اور فرعون ایک نہیں تھا، فرعون ایک خاندان ہے جو مصر پر جس نے حکومت کی ہے، اور اس خاندان کے 56 کنگ گزرے ہیں، 56 بادشاہ گزرے ہیں، یہ سب فرعون کہلاتے تھے. اور ان سب کا چارٹ کہ کون سا بادشاہ کیا نام، کس زمانے سے کس زمانے تک اس نے حکومت کی. لغت کی ڈکشنری کی ایک کتاب ہے المنجد، اس میں لفظ فرعون نکالو، اس 56 بادشاہوں کا چارٹ دیا ہے، یہ بادشاہ، یہ ان کا یہ زمانہ، یہ زمانہ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا رعمسیس. تو یہ جو رامسیس تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اسی کا دعویٰ نہیں تھا کہ میں تمہارا سب سے برتر رب ہوں. یہ سارے فرعونوں کے یہی دعوے تھے کہ تمہارا سب سے بڑا خدا تو ہم ہیں. تو ایسے جو زبردست بادشاہ ہوتے تھے وہ خدائی کے بھی دعوے دار ہوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور کا جو بادشاہ تھا، وہ علاقہ جہاں ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے، بائبل میں اس علاقے کا نام اور بتایا ہے کہ اور کے جو علاقے میں جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا. اس کا نام تو ہم جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں. وہ ہمارے امام صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں، آج ہے نہیں، کہیں گئے ہیں. عربوں کی ایک جماعت آئی تو ان کو امرود کھلایا لوگوں نے، تو ان کو بڑا مزہ ہے، کھٹا میٹھا بڑا مزہ ہے. تو ایک دو دن کا بازار گئے تو بازار میں جا کر لوگوں سے پوچھا، نمرود نمرود نمرود. وہ امرود تو بھول گئے، نمرود یاد رہے. سبحان. تو یہ جو نمرود تھا یہ بھی اگرچہ تھا امرود کم بخت مگر خدائی کا دعوے دار تھا.
تو جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ جو مورتیاں توڑ دی تھی، یہ معاملہ جب بادشاہ کے سامنے رکھا کہ ہمارے خداؤں کی اتنی بڑی انسلٹ کر دی انہوں نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے۔ بادشاہ وہ خدائی کا دعوے دار ہے، اس نے ابراہیم سے کہا تمہارا خدا ہے کون جس کی طرف تم بلاتے ہو؟ یہ تیسرا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ چوتھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو حضرت نے کعبہ شریف جہاں ہے وہاں لے جا کر کے بسایا تھا، اور پھر جب وہ بڑے ہوئے، باپ کی مدد کرنے کے قابل ہوئے، تو باپ اور بیٹے نے مل کر کے یہ کعبہ شریف تعمیر کیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص واقعہ ہے، وہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور پانچواں واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، چنانچہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے سارے جتن کر لیے۔ پھر اللہ کی وحی آئی کہ امتحان تمہارا پورا ہو گیا، قربانی مقصود نہیں ہے، اور دمبا اور مینڈا بھیجا گیا کہ اسماعیل کی جگہ پر اس کی قربانی کرو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر مینڈے کی، دمبے کی قربانی کی، اور وہی قربانی ان کی حضرت اسماعیل کی اولاد میں یادگار بن کر چلی، اور آج تک وہ قربانی ہو رہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں، یعنی یہود و نصارہ کی نسل میں یہ قربانی نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اولاد میں قربانی کا یہ سنت جاری ہے۔ اگرچہ بائبل نے کیا کر دیا ہے، یہ جو ہولی بک ہے بائبل، اس میں یہ قربانی کا واقعہ ہے، مگر حضرت اسماعیل کا نام کاٹ کر کے وہاں حضرت اسحاق کا نام رکھ دیا۔ یہ بائبل میں یہ تحریف ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو قربانی کرو، انہوں نے حضرت اسحاق کی قربانی، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر حضرت اسحاق کی قربانی ہوئی ہوتی تو حضرت اسحاق کی نسل کے اندر یہ یادگار باقی چلنی چاہیے، جبکہ یہود و نصارہ میں قربانی نہیں ہے۔ یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بائبل میں تحریف کر دی گئی ہے، اسماعیل ہٹا کر کے اسحاق رکھ دیا اس کی جگہ۔ یہ واقعہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا تھا، اور اسی وجہ سے اسلام میں اسلام سے پہلے بھی قربانی تھی، اور اسلام کے بعد بھی یہ قربانی چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ یہ جو بیٹے کی قربانی کا، اور پھر بیٹے کو کے بدلے میں فدیے کے طور پر دمبا بھیجنا، اور پھر اس قربانی کو ایک رسم کے طور پر جاری کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پانچواں واقعہ ہے۔ یہ 5 واقعے قرآن کریم نے متفرق جگہ پر بیان کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو ستاروں کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجنے والے کوئی ایک ستارے کو نہیں پوجتے، جیسے مورتیوں کو پوجنے والے کوئی ایک مورتی کو نہیں پوجتے ہیں، 10 20 طرح طرح کی مورتیاں ہیں، کوئی رام کو پوجتا ہے، کوئی بندر کو پوجتا ہے، کوئی گنپتی کو پوجتا ہے، تو کوئی راون کو پوجتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں کس کس کو پوجتے۔ ایسے ستاروں کے جو پوجنے والے ہیں، کوئی ایک معین ستارے کو نہیں پوجتے، کوئی کس کو پوجتا، کوئی کس کو پوجتا، کوئی کس کو پوجتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ستاروں کو پوجتے تھے، ان کو سب سے پہلے چھوٹے ستارے کے بارے میں گفتگو کی۔ فلما جن اللیل، جب رات چھا گئی، فرآ کوکبا، بس ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا
دیکھو جب سورج ڈوبتا ہے تو جہاں سورج ڈوبتا اس سے اوپر ایک ستارہ چمکتا ہے، اور 29 کا جو چاند ہے وہ اس ستارے اور مغرب کے بیچ میں عام طور پر نظر آتا ہے، اور 30 کا چاند اور اوپر اس کے قریب تک نظر آئے گا۔ ایسے ادھر ادھر اور بھی ستارے ہیں، وہ ستارے نہیں پوجے جاتے تھے، یہ کوئی ایسا ستارہ ہے جو رات کو 11-12 بجے نکلتا ہے۔ فلما جن اللیل، جب رات چھا گئی یعنی 10-11-12 بج گئے تو وہ ستارہ نکلا جس کو قوم پوجتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق نہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق۔ تم کہتے ہو یہ خدا ہے اور سبھی انسانوں کا خدا ہے، تو میرا بھی خدا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تو ابراہیم ڈھیلے پڑے ہیں، ھذا ربی کہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک وقت گزرنے کے بعد صبح سے پہلے پہلے وہ ستارہ ڈوبا۔ تب حضرت نے کہا دیکھو بھائی، لا احب الافلین، ڈوبنے والے خدا کو میں پسند نہیں کرتا، لہذا یہ میرا خدا نہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مماشات مع الخصم، جس سے مناظرہ ہے، مناظرہ ہم کر رہے ہیں، تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلو، مماشات مع الخصم۔ ہم طالب علموں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ 3 طالب علموں نے یہ طے کیا کہ اس چوتھے کو آج عصر کے بعد مارنا ہے۔ ایسے جھگڑے طالب علموں ہوتے رہتے ہیں۔ تو صبح سے یہ 3 اس کے پیچھے پڑے۔ ایک نے کہا یار گنا کھائے بہت دن ہوئے ہیں، آج عصر بعد گنا کھانے چلیں۔ دوسرا ملا، اس نے بھی کہا ارے یار تیرے پاس پیسے ہیں نہیں، گنا کھلا۔ میرے پاس پیسے نہیں، چل میں کھلاؤں گا۔ بہرحال دوپہر سے 3-4 مرتبہ ایک دوسرے سے ملے، پھر عصر کی نماز پڑھ کر اسے چاروں چلے، راستے میں سے سب نے گنا خریدی، اور خرید کر کھاتے کھاتے جب شہر سے باہر گئے تو وہی گنا ڈنڈے بن گئی، اور دے ڈنڈا دے ڈنڈا۔ تو یہاں سے لے کر وہاں تک کہ مماشات مع الخصم ہے، دوست نہیں ہے، دشمن ہے، اس کو پیٹنا ہے، مگر اگر شروع سے دشمنی ظاہر کر دیں تو آئے گا ہی نہیں، تو کیسے پیٹیں گے؟ تو اگر نکلتے ہی کہیں یہ خدا نہیں مانتا میں اس کو خدا، تو کیسے بات بنے گی؟ ان پر حجت تام کیسے ہوگی کہ کیوں خدا نہیں مانتے؟ اس لیے مماشات مع الخصم ھذا ربی۔ انہوں نے کہا بھی ابراہیم ڈھیلے پڑے ہیں، آج تو انہوں نے ھذا ربی کہا ہے۔ تو قریب آئے، جب اور ستارہ ڈوبا تو حضرت نے صاف بتلایا لا احب الافلین، چھپ جانے والا ڈوب جانے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی اور رات دیکھو ایک پوائنٹ دماغوں میں بٹھا دیا کہ جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے، جو مر جائے، جو نیست ہو جائے، جو ڈوب جائے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو سدا زندہ ہیں اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں۔ اگر وہی نہیں رہیں گے تو کائنات کو کون تھامے گا؟ پھر کسی اور رات چاند نکلا تو حضرت نے پھر ان لوگوں سے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی وہ تو ڈوب گیا، یہ رب ہے۔ اب پھر یہ قریب آئے، تھوڑا سا ذہن تو تیار ہوا ہے۔ پھر جب چاند بھی وقت آیا اور چاند بھی غروب ہو گیا تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی یہ بھی ڈوب گیا اللہ کا بندہ، اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ڈوبنے والا، غائب ہونے والا، چھپنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا ہے کون؟ تو دوسرا پوائنٹ ڈالا ہے کہ خدا کون ہے، یہ بات خدا ہی بتائے گا، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ خدا ہی بتائے، سمجھائے،
تو آدمی سمجھ سکتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے سمجھ نہ دی جائے تو آج کتنے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ ہندوؤں میں، عیسائیوں میں اللہ کے علاوہ کی خدائی میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کا ذہن پتھروں کو پوچھتے ہیں. بڑا پروفیسر ہے، بڑا انٹیلیجنس ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا ایجوکیٹڈ ہے، اور پوچھتا پتھروں کو ہے. قائل ہے خدا تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتا ہے. اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کیسے خدا ہو جائے گا. ان کی سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ حضرت ابراہیم نے نکتہ سمجھایا، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. اگر میرا پروردگار مجھے صحیح راستہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. میں از خود اللہ کو نہیں پہچان سکتا ہوں. ایک اللہ کی معبودیت کا اقرار آدمی اپنی عقل سے نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق شامل ہو تو اس کی سمجھ میں بات آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. یعنی اس جملے میں دو بتائے. ایک تو یہ بتائیے کہ وہ ڈوب گیا تھا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا. یہ بھی ڈوب گئے، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. پھر یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا تو خدا کون ہوگا؟ اللہ ہی سمجھائیں گے، اللہ ہی راہ دکھائیں گے تو انسان سمجھے گا. اسی وجہ سے پہلے انسان سے لے کر آخری پیغمبر تک بے شمار انبیاء اللہ نے بھیجے. کیا تعلیم دینے کے لیے بھیجے؟ لا الہ الا اللہ. یہی تعلیم دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء ہیں. اور ان 1,24,000 انبیاء نے جو محنتیں کیے ہیں اس محنتوں سے سب انسان کبھی نہیں سمجھے. میجورٹی انسانوں کی آج تک نہیں سمجھی. تو فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر ایک وقت کے بعد میں سورج کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا. سورج چمکتا ہوا نکلا تو حضرت نے لوگوں سے کہا ھذا ربی ھذا اکبر. یہ میرا رب ہے اور ستاروں میں اینڈ آ گیا ہے اس پر. اس سے بڑا کوئی ستارہ نہیں. اگر خدا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، اس سے آگے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں. ھذا اکبر، اس پر ستاروں کا اینڈ آ گیا. سب سے بڑا ستارہ تو یہ ہے. ایک وقت کے بعد سورج میاں بھی ڈوب گئے. تب حضرت نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا. فَلَمَّا فَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ سن لو، جن جن ستاروں کو تم پوجتے ہو، خدا مانتے ہو، میں ان سے بری اور بیزار ہوں. میرا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ میرے خدا ان میں سے کوئی نہیں ہے. پھر ماننا نہ ماننا ہے یہ تو انسان کا اختیار ہے. لیکن اس مرحلے تک حضرت لے گئے سمجھاتے سمجھاتے کہ ان کو چپکا کر دیا. ان ستاروں کی خدائی پر ان کے پاس میں کوئی دلیل باقی نہیں رہ گئی. اس حد تک حضرت ان کو لے گئے. اور آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے. کسی کو قائل کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا آپ جس کو چاہیں اسے سیدھا راستہ دکھا دیں، یہ ممکن نہیں. اللہ جسے چاہیں اسے سیدھا راستہ دکھاتے. پھر انسان پر محنت کرے گا تو کہاں تک لے جائے گا؟ یہاں تک لے جائے گا کہ چاروں طرف راستے اس کے بند ہو گئے. اب کوئی دلیل اس کے پاس باقی نہیں رہی. اب لمحے فکریہ پیدا ہونا چاہیے. یہ لمحے فکریہ پیدا کرنا یہ داعی نہیں کر سکتا ہے. یہ تو اللہ کی توفیق سے کسی کے اندر پیدا ہو جائے. یہاں پہنچ کر کسی پڑھے لکھے کے ذہن میں یہ کانٹا آ سکتا ہے کہ جب تک اللہ
توفیق نہیں دیں گے، بات سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ یہ کانٹا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب تک اللہ توفیق نہیں دیں گے، اللہ نہیں سمجھائیں گے، بات سمجھ میں آ نہیں سکتی، کوئی دائی نہیں سمجھا سکتا، تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ اس مسئلے کو بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا، بہت لمبا چوڑا مسئلہ نہیں، اتنا ذرا سا مسئلہ ہے۔ پوری کائنات کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ بس کائنات کی کوئی حالت اللہ کی قدرت سے باہر نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی۔ اگر مخلوق کی کوئی حالت اللہ کی قدرت سے باہر ہو گئی تو پھر اللہ کہاں ہوئے، قادر مطلق کہاں ہوئے؟ یہ تو مخلوق بھی قادر ہو گئی۔ لہذا مخلوق کی کوئی حالت اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ہم جو چاہتے ہیں یہ بھی ہماری ایک حالت ہے۔ اگر ہم چاہنے میں مختار ہوں تو پھر ہم بھی خدا ہو گئے، اللہ کی سے ہم نکل گئے، ہمارا چاہنا ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے تابع ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے تم نہیں چاہ سکتے۔ لہذا یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اللہ خالق ہیں، ساری کائنات مخلوق ہے، مخلوق کی کوئی حالت اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی، مخلوق کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے مطابق ہے۔ پھر بھینس میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ بھینس کھوٹے سے کھل گئی، گاؤں میں بھاگی، ایک بچہ پیروں میں آیا کچل کر مر گیا، دوسرا بچہ تھوڑی دیر میں آیا وہ بھی اسی طرح مر گیا۔ پہلی حالت اور دوسری حالت میں بھینس کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ جس بے دردی سے اس نے پہلے بچے کو کچل دیا، دوسرے کو بھی کچل دیا، پھر تیسرا بچہ ہے وہ بھی کچل گیا۔ پھر لوگوں نے بھینس کو پکڑا اور تینوں بچوں کے باپ آئے اور ڈنڈے لے کر دے مار دے مار دے مار، تو تھوڑی دیر لوگ خاموش رہیں گے، پھر لوگ خود کہیں گے ارے بھیا کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ لوگ خود ہی کہیں گے جانور ہی تو ہے، کتنا مارو گے، اور کوئی مقدمہ بھینس پر نہیں کرتا، اور 3 بچے اس نے کچل دیے۔ اس کے بھینس کے دل کی حالت یکساں ہے۔ اب آپ انسان کی مثال لیجیے، اگر انسان سے بے خبری میں جان بوجھ کر کے تو کوئی شریف آدمی کسی بچے کو کچل نہیں سکتا، لیکن اگر بے خبری میں کوئی بچہ گاڑی کے پہیوں میں آ جائے تو انسان کے قلب کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ میں نے نیو یارک میں دیکھا، ایک گورا گاڑی کر رہا اور ایک بوڑھیا کراس کر رہی، وہ ذرا گاڑی اس کو ٹچ ہوئی وہ گر پڑی، وہ ایک دم اترا، اس نے گاڑی روکی، اترا، جا کر کے اس کو بوڑھیا کو اٹھایا، اس کے سر پر بوسے دے رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے، اور لے کر اپنی گاڑی میں لے کر ہاسپٹل گئے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو قبرستان جاتا ہے ڈرا ہوا۔ یہ انسان کا قلب ہے، بے خبری میں یہ ہو گیا ایک بڑھیا کے ساتھ۔ ایسا بچے کے ساتھ اگر ہماری گاڑی ٹچ کر جائے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو ہمارے قلب کا کیا حل ہو جاتا ہے، اور پھر سالوں ایسی غلطی دوبارہ اس سے نہیں ہوگی، دور سے بچے کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر اگر اس نے مارا ہے تو ساری دنیا اس ڈرائیور کو پکڑے گی، اور یہ سب اس کے باپ سے کہیں گے اسے کورٹ میں لے جا، کیفر کردار تک لے جا، سلی دلوائی سے۔ تو یہ انسان کے دل میں، بھینس کے دل میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق تو بدی ہی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ انسان کا حال اور دیگر جانوروں کے حال میں بین فرق ہے۔ یہ فرق کہاں ہے؟
یہ دو باتیں طے ہیں. پہلی بات یہ طے ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کی کوئی حالت اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کا چاہنا بھی باہر نہیں ہو سکتا، انسان کا ہدایت پانا بھی اللہ کے ہدایت دینے سے باہر نہیں ہو سکتا. اگر ایک حال بھی انسان کا اللہ کے اختیار سے باہر ہو جائے تو وہ انسان کہاں رہا، بندہ کہاں رہا، وہ تو معبود ہو گئے. اور دوسری طرف انسان میں اور جانوروں کے درمیان میں یہ فرق ہم بدیہی طور پر دیکھتے ہیں. لہذا تیسری بات سنو، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے مگر کسی بھی معاملے کا کمپلیٹلی اختیار نہیں دیا ہے، پارشیلی جزوی اختیار دیا ہے، تھوڑا سا اختیار دیا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ انسان مجبور ہے یا اختیار رکھتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اختیار بھی رکھتا ہے اور مجبور بھی ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو. ایک اٹھا لیا، ایک پیر کا مرغا بن گیا. حضرت نے فرمایا دوسرا اٹھا لو. کہ دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اتنا تمہارا اختیار ہے کہ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، ایک پیر اٹھا لیا، یہاں تک تمہارا اختیار ہے، آگے اب تم مجبور ہو. یہ حضرت علی نے اس کو سمجھایا یہی ہے، ٹوٹلی اختیار نہیں ہے، پارشیلی اختیار ہے، جزوی اختیار ہے، ایک حد تک اختیار ہے. اور یہ جو پارشیلی جزوی اختیار ہے یہ اللہ نے انسان کو دیا ہے، بھینس کو نہیں دیا ہے. اور اسی وجہ سے انسان کا حال اور بھینس کا حال الگ ہے. دیکھو اسلامی تاریخ کا ایک قصہ ہے دور صحابہ کا. ایک صحابہ کا لشکر جا رہا ہے. ایک صحابی جو ان کا نام تھا حضرت سفینہ، نام تو یہ نہیں تھا، سفینہ کے معنی ہے جہاز، پانی کا جہاز، شیپ، تو نام تو یہ نہیں تھا، پتہ نہیں نام تو کیا تھا. مگر ایک مرتبہ بہت سارا سامان پیٹھ پر لادے ہوئے جھکے جھکے آ رہے تھے، بہت سارا سامان. تو حضور نے فرمایا مذاق میں، دل لگی میں، انت سفینہ، تم تو جہاز معلوم ہوتے ہو، شیپ بن گئے ہو. وہ اس دن سے ان کا نام ہی سفینہ ہو گئے. کسی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گئے، لشکر آگے بڑھ گئے، یہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے. جیسے کیوں پیچھے رہ گئے؟ بیٹھے بیٹھے سوتے ہوں گے، جیسے وہ ہمارے چچا بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں ایسے وہ بھی بیٹھے بیٹھے سوتے ہوں گے. جب آنکھ کھلی تو چلتے چلتے رات آ گئی اور لشکر نظر نہیں آ رہا، مغرب ہو گئی. پہاڑ پر سے شیر اترا دھاڑتا ہوا. حضرت کھڑے ہو گئے. وہ شیر انہی کی طرف آ رہا ہے. جب قریب آیا تو حضرت نے اس سے کہا یا ابا الحارث تعال. عربی میں جانوروں کی بھی کنیتیں ہوتی ہیں، شیر کی کنیت ابو الحارث. کہا ہے ابو الحارث یہاں. تو قریب آیا اور آ کر کے دم ہلانے لگا. تو حضرت نے اس کا کان پکڑ کے اس سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں لشکر سے بچھڑ گیا ہوں اور رات ہو گئی ہے، مجھے لشکر میں پہنچا. تو اس نے گھوم کر کے اشارہ کیا کہ میرے اوپر بیٹھ جاؤ. حضرت بیٹھ گئے اور وہ فراٹے بھرتا ہوا یہ جا وہ جا، اور لشکر جب قریب نظر آیا تو وہ رک گئے. حضرت اتر گئے، واپس ہو گئے. یہ کون شیر تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ اللہ جانے کون تھا. اور دوسرا واقعہ سنو. غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوہے کے 2 کرتے اوپر تلے پہن رکھے تھے.
ایک وقت آیا کہ شکست کی صورت بن گئی، احد میدان میں شکست کی صورت بن گئی، تو ایک بڑی اونچی چٹان ہے احد پر میں، وہ چٹان اب بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چٹان پر چڑھنا چاہتے تھے، مگر وہ چٹان بہت اونچی تھی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ گھوڑا بنے اور حضور ان کے اوپر چڑھے پیٹھ پر، پھر وہ کھڑے ہوئے تو حضور ان کے کندھوں پر پیر رکھ کر کے وہ کھڑے ہوئے اور حضور چٹان پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، اور حضور نے فرمایا اوجب طلحہ، تو طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دیکھو طلحہ یہ عمل کریں جنت واجب ہو جائے، اور وہ شیر پیٹھ پر بٹھا کر یہاں تک لا کر چھوڑ دے، اس کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کون شیر تھا، جنت ملی نہیں ملی، اس کو مٹی ہو جانا ہے۔ ان دو میں فرق کیوں ہے؟ شیر نے جو کام کیا ہے وہ تکوینی نظام کے تحت میں کیا ہے، اپنے ڈیزائر اور مرضی سے نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ کام کروایا گیا ہے۔ اور حضرت طلحہ نے جو کام کیا ہے، گھوڑا بنے ہیں، پھر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے کندھوں پر حضور کو لے کر اوپر چٹان تک پہنچایا، اوپر حضور نے پکڑ کر حضور چلے ہیں، اس میں ان کی مرضی کا دخل ہے، ان کا وہ پارشیلی اختیار اس میں ہے، تو ان کے لیے وہ جنت کا واجب موجب بن گیا، اور آج ان کی تاریخ میں سنہری حروفوں سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ حیوانات کو اللہ نے اختیار جزوی نہیں دیا ہے، اس لیے بھینس نے 3 بچے کچل دیے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں، اور بھینس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کرتا ہے۔ اور انسان اگر ایک بچہ اس کی گاڑی میں آ جائے تو اس کے دل دہل جاتا ہے کہ خدایا مجھ سے کیا ہو گیا، اور زندگی بھر وہ کانٹا اس کے دل میں سے نہیں نکلتا، اور کوئی جان بوجھ کر کرے تو لوگ اس کا مقدمہ کرتے ہیں اور پھانسی دلوا کر چھوڑتے ہیں۔ یہ جو پارشیلی اختیار ہے، اسی پر آخرت میں جزا و سزا کا مدار ہے۔ انسان ہدایت کے لیے جب وہ پارشیلی اختیار، جزوی اختیار سے ہدایت چاہے گا تو اللہ ہدایت دیں گے، مگر ہدایت ملے گی کب؟ جب اللہ دیں گے تب ملے گی، مگر اللہ کب دیں گے؟ جب وہ پارشیلی اختیار سے ہدایت چاہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 ٹوک اعلان کیے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم سن لو، جن ستاروں کو تم اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک گردانتے ہو، پارٹنر بناتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو اس مرحلے پر لایا کہ اب آگے وہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں رہی۔ اسی حد تک انسان قائل کر سکتا ہے، اس سے آگے خود انسان کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہو، وہ لمحے فکریہ پیدا ہو اور اس کے بعد میں وہ کوشش کرے تو پھر اللہ کی طرف سے فیضان کا دروازہ واہ ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے اور ہدایت نصیب ہوتی۔ اور وہ لوگ جو مورتی پوجا کرتے تھے، ان مورتی پوجا کرنے والوں میں خود حضرت کا جو باپ تھا وہ مہنت تھا، مہنت، میم چھوٹی ہا نون اور لمبی تھا، یہ ہندوؤں کا لفظ ہے، ہندی کا لفظ ہے۔ مہنت مانے بڑا کیا کہتے ہیں، گرو نہیں، بڑا پنڈت، بڑا پنڈت تھا اس مندر کا، سب سے بڑا پنڈت مہنت، وہ حضرت ابراہیم کا باپ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، اور وہ بھی سورہ مریم میں آئی، قوم کو بھی سمجھایا، مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ دل پر جب پتھر پڑ جاتے ہیں تو پتھر کو خدا ماننے لگتا ہے۔ دل پر انسان کے جب پتھر پڑ جاتے ہیں، عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں تو بے بس پتھر کو خدا بنا لیتا ہے۔ حضرت نے ان سے کہا تمہارے ان خداؤں کی میں ایک دن گت بناؤں گا جب تم یہاں نہیں ہوگے۔ اب مندر میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی رہتا ہے، پجاری سب رہتے ہی وہاں، بات گئی گزری ہو گئی، کئی دن گزر گئے، لوگ بھول گئے یہ بات۔ پھر ایک میلہ آیا،
اس میلے میں سب کو جانا ہے۔ تو باپ نے بیٹے سے بھی کہا چل ابراہیم، تو حضرت نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ناساز ہے، ناموافق ہے، بیمار ہوں میں۔ اور یہ بات کہی، ستاروں کو دیکھا اور دیکھ کر کے بات کہی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ستاروں کی چالیں دیکھ کر کے انہوں نے اندازہ کیا ہے کہ فی الحال تو بیمار نہیں، آگے بیمار پڑیں گے، تو ان کو چھوڑ دیا اور لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب گاؤں خالی ہو گیا، شہر مندر خالی ہو گیا، تو کلہاڑ لے کر کے سب کو مار مار کے الو بنا دیے اور توڑ کر کے ڈھیر کر دیا، ٹکڑے کر دیے، اور جو سب سے بڑا مورتی تھی، سب سے بڑی مورتی تھی، اس کو نہیں توڑا، وہ کلاڑا اس کی گردن میں یوں کر کے لگا، پکڑا دیا۔ 3 دن کے بعد میں وہ لوگ آئے، آتے ہی مندر میں پہنچے تو مندر کا برا حال تھا، سب خدا مرے پڑے تھے۔ تو بڑا مسئلہ بن گیا، سارے خداؤں کو مار دیا، کس نے مارا؟ تو سب جانتے تھے کہ شہر میں ایک ہی ابراہیم ہی ہے، اور تو سب چلے گئے تھے۔ اور وہ پچھلی بات بھی یاد آئی کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے، غیر حاضر ہوگے، تب میں ان کی گت بناؤں گا، لہذا یہ گت اسی نے بنائی، لاؤ اسے پکڑ کے سب کے سامنے لائے گئے۔ پوچھا ابراہیم تم نے یہ ہمارے خداؤں کو ٹانگیں توڑی؟ حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اس کو جس نے بھی کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ گرو گھنٹال کلال یہ کھڑا، اس سے پوچھو کس نے یہ حرکت کی، تو نے کی یا کوئی اور آیا تھا؟ تو لوگ بھی سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بڑا گرو گھنٹال توڑ سکتا ہے، نہیں اس سے پوچھیں گے تو یہ بولے گا۔ تو ان کے دماغوں کی چولیں ہل گئی، ان کے دماغوں کی چولیں ہل گئی کہ ہم کسے پوچھتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، ان کے دماغوں کی چولیں ہل گئی، مگر کتے کی دم ٹیڑھی، خدا ان کے خدا ہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کا مقدمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقدمہ بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا کہ ابراہیم نے ہماری مورتیوں کے ساتھ یہ مسئلہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں دربار میں پہنچے تو اس نے سوال کیا تم نے قوم کے خداؤں کی ٹانگیں توڑ دی، تمہارا خدا کون ہے؟ ان کی ٹانگیں توڑنے کا مطلب یہ کہ تم انہیں خدا نہیں مانتے، اور خدا تو چاہیے، خدا کے بغیر تو کارخانہ کیسے چلے گا؟ لہذا خدا کوئی چاہیے، تمہارا خدا ہے کون؟ اس کو تم خدا مانتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا جلاتا ہے اور مارتا ہے، یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں، اسی لیے میں خدا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، اور فوراً ایک بے گناہ جا رہا تھا روڈ پر، پولیس والوں سے پکڑ کے لاؤ، اس کو لا کر کھڑا کیا، تلوار ماری جلاد نے اور گردن دور کا، دیکھو میں نے مار دیا۔ اور ایک جیل میں ایسا آدمی جس کی پھانسی کا فیصلہ ہوا تھا، آرڈر بھیج دیا چھوڑ دو اسے، کہا دیکھو یہ مرا ہوا تھا میں نے زندہ کر دیا، یہ زندہ جا رہا تھا میں نے مار دیا۔ حالانکہ جلانا اور مارنے کا یہ مطلب تھا ہی نہیں، مگر اس خر دماغ کو کون سمجھائے؟ اور مناظرے میں گہری بات آ جائے تو پھر وہ بات واضح نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو چھوڑ دیا، دوسری دلیل پیش کی، اور یہ فرمایا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ اگر آپ پروردگار ہیں کائنات کے تو آئندہ کل مغرب سے سورج نکال کر دکھائیے۔
فبوہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کا کیا جواب دے؟ ہمارا طالب علم یہ کہتا ہے کہ وہ یہ جواب دے سکتا تھا کہ روزانہ مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں، ابراہیم تو اپنے خدا سے کہہ کہ اگلے دن مغرب سے سورج نکالے، تیرا خدا مغرب سے سورج نکال کے دکھائے۔ وہ بادشاہ یہ کہہ سکتا تھا؟ یہ ہمارا طالب علم سوال کرتا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں وہ نمرود تیرے جتنا بے وقوف نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا کہتا تو کیا دیر لگتی؟ ابراہیم 2 ہاتھ اٹھا دے، پروردگار عالم کل سورج مغرب سے نکال دیجئے، اللہ مغرب سے نکال دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل؟ وہ سب سمجھتا تھا کہ میں مشرق سے نہیں نکالتا ہوں، اور میں اس سے کہوں گا تو ابراہیم دعا کرے گا اور مغرب سے سورج نکلے گا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انبیاء کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ یقین ہوتا ہے کہ نبی سچے ہیں، جو بات کہتے ہیں سچے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی دل میں سمجھ رہا ہے مگر زبان سے انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ تیرے جتنا بے وقوف نہیں تھا جو ایسی بات کہتا۔ بہرحال وہ ہکا بکا رہ گیا، آگے اس کے پاس دلیل کچھ نہیں تھی۔ پھر جہاں سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا ہے، چونکہ یہ کوڑ مغز مارنا اور جلانے کی حقیقت ہی نہیں سمجھتا، کہتا میں مارتا ہوں جلاتا ہوں، اور کر کے بتلا کہ دیکھو یہ مار دیا یہ جلا دیا، حالانکہ مارنا جلانا کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے اس کے بعد کی 2 آیتوں میں 2 واقعے ذکر کیے۔ او کالذی مر علی قریۃ، ایک نبی کہتے ہیں، قرآن میں نام نہیں ہے، کہتے ہیں کہ حضرت دانیال کا قصہ ہے، اور حضرت دانیال کا نبی ہونا بھی قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا، اس وقت حضرت دانیال جیل میں بند تھے، یہود نے جیل میں ڈال رکھا تھا۔ تو لوگوں نے بخت نصر کو بتایا کہ یہاں جیل میں ایک آدمی ہے جس نے تیرے اس حملے کی خبر اتنے سال پہلے دی تھی، اور قوم نے اس خبر کو نہیں مانا اور الٹا اسے جیل میں بند کر رکھا ہے۔ تو بخت نصر نے جیل میں سے حضرت کو بلایا اور حضرت سے گفتگو کی۔ نبی کی فراست، نبی کی عقل مندی بہت متاثر ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بہت عزت سے رکھوں گا۔ حضرت دانیال نے کہا کہ جب میری قوم ہی تباہ ہو گئی تو میں عزت پا کر کیا کروں گا، مجھے آپ چھوڑ دیں۔ تو اس نے چھوڑ دیا۔ اب جب وہ بیت المقدس پر سے اپنے گدھے پر سے گزرے اور کہیں بیت المقدس سے نکل کر کہیں چلے جائیں گے تو سارا اجڑ گیا ہے، تو حضرت نے تحسر حسرت سے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ پورا شہر ویران ہو گیا، یہ کیسے بسے گا، کیسے آباد ہوگا؟ اور یہ کہہ کر شہر سے نکل کر جنگل میں چلتے رہے، ایک درخت کے تھک گئے تو ایک درخت کے نیچے اتر کر گدھے کو باندھ دیا اور حضرت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ وہیں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک مرے رہے۔ بہت دور جنگل میں ہے جہاں تک لوگ نہیں پہنچتے۔ ادھر کیا ہوا، بخت نصر سب کو غلام باندی بنا کر بنی اسرائیل کو لے گیا۔ پھر 70 ایئرز کے بعد سائرس نے حملہ کیا اور بخت نصر کو ہرایا اور سارے بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور ان کو اجازت دی جاؤ تم اپنا بیت المقدس بسا لو، اور وہ بہت مال دیا، ساز و سامان کے ساتھ وہ آئے اور انہوں نے شہر بسایا۔ 70 ایئر کے بعد اور اوپر 30 ایئر گزر گئے، شہر پورا آباد ہو گیا 30 ایئر میں۔ اب وہاں حضرت دانیال زندہ ہوتے ہیں 100 سال تک۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال مارے رکھا، پھر زندہ کیا۔ پوچھا کتنی دیر ٹھہرے، سورج دیکھا اور کہنے لگے ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن بھی نہیں ہو۔
اللہ کے یہاں سے وحی آئی 100 سال گزر گئے ہیں تمہیں مرے ہوئے، اور جو تمہارا ٹفن ہے وہ کھولو، ویسا کا ویسا ہی کھانے پینا جو ہے بالکل ابھی اس میں لم یتسنہ، ذرا تبدیلی نہیں آئی، حالانکہ کھانا 24 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور گدھا، حضرت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں پورے میدان میں بکھری پڑی ہیں۔ گدھا تو کم سے کم 20-25 سال زندہ رہتا ہے، وہ مر گیا، اور کھانے کا ٹفن ویسا کا ویسا ہی۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہارے گدھے کو زندہ کرتے ہیں، ادھر سے ہڈی آئی ادھر سے ہڈی آئی، سب ہڈی ملی، ڈھانچہ بنا، گوشت چڑھا، کھال چڑھ گئی اور گدھا زندہ ہو گیا، بھونکنے لگا۔ یہ اللہ نے مثال دی کہ مارنا جلانا یہ ہے۔ دیکھو حضرت کو مار دیا، 100 سال کے بعد زندہ کیا، گدھے کو مار دیا، حضرت کے سامنے زندہ کیا۔ مارنا جلانا یہ ہے، وہ جو نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں، وہ مارنا جلانا نہیں۔ پھر دوسری مثال دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ آپ مارتے کیسے ہیں؟ وہ تو روز مرتے رہتے ہیں، لوگ ہم دیکھتے ہیں، لیکن قیامت میں جو زندہ کریں گے دوبارہ تو کیسے زندہ کریں گے، اس کا مجھے مشاہدہ کرائیں۔ اللہ نے پوچھا کیا تمہیں میری صفت پر یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پروردگار پکا یقین ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرو تم 4 پرندے پال کر ہلا لو، ہلا لو مانے اپنے سے مانوس کر لو، کہ آواز دو تو بھاگے بھاگے آئیں۔ 4 پرندے پال لیے، ان کو ہلا لیا۔ حضرت نے فرمایا ان کو ذبح کر لو، اور ذبح کر کے چاروں کا ملا کر قیمہ بنا ڈالو، بنا ڈالا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس قیمے کے 4 حصے کرو، ایک دائیں پہاڑ پر، ایک بائیں پہاڑ پر، ایک سامنے کے پہاڑ پر، ایک پیچھے کے پہاڑ پر، چاروں اجزاء رکھا ہے۔ پھر فرمایا بیچ میں کھڑے ہو کر آواز دو کبوتر، تو یہاں سے اجزاء چلے، وہاں سے اجزاء چلے، یہاں سے حضرت کے سامنے اجزاء ملے، مرکب ہو کر کبوتر بن گئے، زندہ ہو گئے۔ مور، تو مور کے اجزاء چلے، وہ زندہ ہو گئے۔ دیکھو یہ ہے مارنا اور جلانا۔ تو اللہ نے یہ 2 مثالیں دی کہ وہ بے وقوف ہے جو مارنا جلانے کی حقیقت ہی نہیں سمجھتا۔ مارنا جلانا یہ ہے، مرتے تو ہمارے سامنے لوگ مرتے رہتے ہیں، اور جینے کی جلانے کی حقیقت یہ ہے۔ بہرحال یہ تو مضمون آگے بڑھا، اصل تو وہ بادشاہ تھا جس نے مناظرہ کیا، فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس نے کہا لیکن ہدایت تو ملی نہیں اسے، تو اس نے کہا ابراہیم تو کہتا ہے کہ تیری بات مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور تیری بات نہیں مانیں گے جہنم میں جائیں گے۔ دیکھ خدا میں ہوں، اور میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا، جہنم میں تجھے بھیجوں گا، اور تو کہتا ہے کہ میری بات نہیں مانو گے تو جہنم میں جنت بناؤں گا، اور جنت میں جاؤں گا، اور جنت میں رہوں گا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کسی نے جنت نہیں بنائی، صرف نمرود نے جنت بنائی تھی۔ کیوں جنت بنائی تھی؟ حضرت ابراہیم سے اس کا مناظرہ تھا۔ اس نے کہا تو یہ کہتا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، میں تو جنت بناؤں گا اور جنت میں رہوں گا، اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا، اور بڑا لاوا تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ پورے ملک نے 6 مہینے تک سوختہ جمع کیا، لکڑی جمع کی، پھر وہ لکڑی بہکائی گئی اور ایک پورا جہنم تیار کیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے کہ جہنم میں تجھے میں ڈالوں گا، اور میں تو جنت بننا کہ جنت میں جاؤں گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس جہنم کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم پہنچا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جائے، اور اتنا مت ٹھنڈی ہو جائے کہ لحاف اوڑھنا پڑے۔ بعد میں تو اے سی اتنی زور کی چلتی ہے کہ لحاف اوڑھنا پڑتا ہے، کہ اتنا زیادہ ٹھنڈا بھی مت ہو جائیے، قابل برداشت، اچھی ٹھنڈک اچھی لگے، بردم و سلاما۔ یوں اس کا پلان فیل ہو گیا ہے۔ دیکھو دنیا میں کتنے ہی نیک بندے ہیں، آگ میں ڈالے جاتے ہیں، آگ ان کو جلا دیتی ہے، آگ کسی کو نہیں
حضرت ابراہیم کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ یہ مقابلہ ہے بادشاہ کے ساتھ، اور نبیوں کا اور ان کی قوموں کا جب مقابلہ ہوتا ہے اور عذاب آتے ہیں تو اللہ نبی کو اور مومنین کو بچا لیتے ہیں، کفار کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے برد و سلامہ بنا لیا۔ اور ادھر کیا ہوا؟ اس نے دونوں محنتیں، یہ جہنم بھی اس نے ساتھ ہی ساتھ شروع کی ہے، اور اس کی جو نمرود کی جنت ہے وہ بھی بننی شروع ہوئی، نہ کمپلیٹ ہو گئی۔ پروگرام بن گیا کہ کل پرسوں فلاں تاریخ کو نمرود صاحب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا کرنا کہ ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور وہ دماغ میں چڑھ گیا۔ یہ بے صفحے کا قصہ نہیں ہے، تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے، دماغ میں چڑھ گیا۔ اب سر میں درد، وہ کاٹتا ہے اندر، بھیجا کھاتا ہے، سر میں درد، طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ پروگرام جنت میں داخل ہونے کا ڈیلے ہو گیا۔ اور اب یہ روز آہستہ کھا کھا کر، بھیجا کھا کھا کر کے مچھر بڑا ہوتا ہے اور سر میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے دباتے رہے، پھر دباتے دباتے مکے مارتے رہے، پھر جب اس سے جب مکے پڑتے تھے تو وہ مچھر کھانا بند کرتا تھا تو ذرا آرام ملتا، جب مکے ختم ہو گئے تو پھر وہ کھانا شروع کرتا تھا، پھر جب وہ اور بڑا ہوا تو مکوں سے بھی کام نہیں چلا، پھر جوتے مارنے پڑتے تھے سر پہ۔ ایک آدمی دو ہاتھوں میں دو چپل لے کر دھڑا دھڑ مارتا تھا تو ذرا آرام ملتا تھا اور وہ مچھر کھانا بند کرتا تھا۔ ایک من چلا تھا، اس نے کہا جوتے مارتے مارتے تھک گئے، ایک دن اٹھا کر زور سے مارا، کھوپڑی پھٹ گئی، اور مچھر چڑیا جتنا بڑا ہو کر کے، تھوڑا مبالغہ ہوگا اس میں، چڑیا جتنا بڑا ہو کر اڑ گیا، اور جناب ختم ہو لیے اور جنت دھری کی دھری رہ گئی۔ حضرت ابراہیم سے کہتا تھا کہ تو مجھے جہنم میں بھیجتا ہے اور تو جنت میں جائے گا، تجھے جہنم میں ڈالوں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے تو وہ جہنم جنت بن گئی، بردم و سلامہ بن گئی، اور اس نالائق کے لیے وہ جنت اس کی کچھ اس کو دیکھنے کی بھی حسرت پوری نہیں ہوئی کہ ایک نظر دیکھ ہی لیتا۔ یہ تین واقعے اس میں آ گئے۔ ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرست قوم کو کیسے سمجھایا، ایک مورتی پوجا کرنے والوں کو کیسے سمجھایا، ایک مقدمہ بادشاہ کے سامنے گیا تو اس نے بادشاہ سے مناظرہ کیسے ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں بادشاہ نے آگ جلا کر حضرت ابراہیم کو آگ میں کیوں ڈالا، اور نمرود نے جنت کیوں بنائی تھی۔ یہ تین چار واقعات جو آج پڑھے گئے تھے اس کی تھوڑی تفصیل میں نے عرض کر دی، وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔